السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ترجمہ الرجیم۔ کون کر رہا آپ اور کون کرے گا؟ ہے؟ اچھا میں کرتا ہوں۔ نمبر 44 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اچھا میں ترجمہ پڑھ دوں پچھلے سے بھی، ٹھیک ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ بتاؤ۔ ڈاکٹر جب عذاب آتا ہے تو اس میں تو پھر نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ از دیٹ سو؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتا نہیں ہے؟ انبیاء کو بچائے جب بھی عذاب آئے۔ لیکن جو احادیث میں تذکرہ ہے کہ جب لوگ ظلم روکتے نہیں ہیں تو ان سمیت ہی معاشرہ جو ہے وہ ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس میں ایشوز ہیں۔ نہیں اس طرح کی تو متعدد روایات ہیں بخاری مسلم میں۔ کوئی ایک پیش کرو۔ میں نکال دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ بتاؤ ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ کر دو یار ترجمہ۔ اچھا اگلی بھی پڑھ رہے ہیں، اوکے۔ اور اے پیغمبر
تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ ان کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار، نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ لعلهم يتقون. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء إن فتطردهم فتكون من الظالمين. اور ان لوگوں کو اپنی مجلس نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان سے ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ جزاک اللہ خیرا. وقضي دابر القوم الذين ظلموا أي استلموا بالعذاب وتقطعت بهم الأسباب، یعنی کہ ان کو کاٹ دیا گیا عذاب کے ذریعے ظالمین کو، والحمد للہ رب العالمین علی ما قضى وقدر. اور عذاب کے بعد فوراً والحمد للہ رب العالمین کیوں پڑھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا میں جو شرور ہوتے ہیں نا، بری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ختم کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. جس طرح کہا گیا کہ قصاص میں حیات ہے. اب قصاص میں تو آپ قتل کرتے ہو ایک بندے کو، لیکن اس میں پوری انسانیت کی حیات ہے. تو اسی طرح علی ما قضى وقدر، کہ اللہ نے جو حکم کیا اور جو تقدیر کری، من ہلاک مکذبین کو ہلاک کر کے، اس پر الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کی رب العالمین کی حمد ہو. فإن بذلك تبین آیاتی و اکرامی لیولیائی، کیونکہ اس کے ذریعے، اس عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تبین ہو جاتا ہے. سمجھے؟ آیات کا تبین ہو جاتا ہے، اور جو وہ اپنے اولیاء کا اکرام کرتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو اس کے ذریعے جو نیوٹرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں اور دشمن کون ہیں. جو اعداء ہوں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، جو اولیاء ہوں گے وہ بچ جائیں گے. وَإِهَانَتِهِ لِأَعْدَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ جو ذلت پردان کرتا ہے اپنے دشمنوں کو، وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. وَصَدَقَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْمُرْسَلُونَ، اور وہ بات سچ ہو جاتی ہے جس کے ساتھ مرسلین آئے. ابھی ہاتھ نکالیے اپنے بخاری سے روایت. ہاں جی میں نکال رہا ہوں، میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی تھی. بھیج دی؟ نہیں میں نے کہا میں نکال رہا ہوں، میں نے بھیجی ہوئی تھی پہلے بھی. اچھا تو میں نے کچھ اس کا مفہوم یاد ہے؟ مفہوم یہی تھا کہ یار میں نکالتا ہوں، مجھے اس کے پوچھ. آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سمع و بصر کو پکڑ لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، تو پھر کون ہے الہ اللہ کے علاوہ بھی، یاتیکم بھی، جو ان چیزوں کو واپس لے. انظر کیف نصرف الآیات فہم یصدفون. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح آیات کو تصریف کرتے ہیں، آگے پیچھے کر کے بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ جو ہیں صدف کی حالت میں یصدفون.
یخبر تعالیٰ انہ کما هو المتفرد بخلق الاشیاء وتدبیرها، اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ واحد ہے، متفرد ہے اشیاء کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ساتھ، فإنه المنفرد بالوحدانیہ والالہیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے الہیت کے اعتبار سے بھی اور اکیلے پن کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی تمام تر صفات اور ذات کے اعتبار سے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وبقیتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، یعنی کہ پھر تم کیا ہوگے اگر اللہ ان چیزوں کو لے جائے تو تم بغیر سمع و بصر اور عقل کے رہ جاؤ گے۔ من الہ غیر اللہ فاذا لم یکن غیر اللہ یأتی بذلک فلما عبدتم معه من لا قدرۃ له علی شیء الا اذا شاءه اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو واپس لے آئے، تو پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جو ان چیزوں کو نہیں لا سکتی۔ وَهَذَا مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَبُطْلَانِ الشِّرْك، وہ کہتے ہیں کہ یہ ادلہ توحید اور بطلان شرک میں سے، یعنی شرک کا اس سے بطلان ہوتا ہے اور توحید کا اثبات ہوتا ہے۔ کوئی نبی ہو، ولی ہو، کیا وہ آپ کی سمع و بصارت کو واپس لا سکتا ہے آن اٹس اون، یا کوئی بت؟ نہیں۔ وَلِهَذَا قال، اسی لیے فرمایا کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنی آیتیں واضح کھول کر بیان کر رہے ہیں، اینڈ اسٹل دے آر ڈوئنگ دس، ای ننوع ونأتی بها فی کل فن ولتنین الحق وتستبین سبیل المجرمین، یعنی کہ ہم اس کو انواع سے مختلف طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں اور ہر فن میں، لیکن اس کے تاکہ منور ہو جائے حق اور واضح ہو جائے سبیل المجرمین۔ ثم هم مع هذا البیان التام یصدفون عن آیات اللہ ویعرضون عنها، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس بیان تام کے بعد وہ جی روایت جی بخاری میں ہے 7108، پڑھیے۔ اچھا، روایت کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ آگے بس یہی تھی، یہاں تک ہی تھی۔ صحیح ہے، میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ نہیں اسکرین شاٹ نہیں بھیجو، بس کافی ہے، نمبر بھیج دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کانٹرڈکشن کو کیسے حل کرو گے، بتاؤ۔ میرے خیال سے تو جو تفصیل ساتھ آ گئی اس سے کانٹرڈکشن حل ہو گئی، کیا؟ یہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پھر اٹھائے جائیں، اور بس یہی تھا۔ لیکن یہ جو اس آیت میں کہا گیا کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو کیا اس کے ظالم کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ مسئلے کو حل کرو نا، اتنے بڑے ہو گئے ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہو جی۔ اب جیسے غزہ کے مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں یا بوڑھے اور تمام لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کا قصور ہے، انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس بنا پہ کیا جا رہا ہے؟ مینس کہ نہیں وہ تو الگ بات ہے، ہے۔ دیکھو غزہ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ کیا تم یہ کہو گے کہ ان کے اوپر اس وقت عذاب آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب غزہ کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ فاسقین ہیں، ظالم ہیں۔ اچھا، میں اس کو آزمائش کی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا تھا۔ پھر آزمائش تو الگ ہے نا، ابھی عذاب کی بات ہو رہی ہے، عذاب کا کیا کرو گے؟ بتاؤ مہاد، آپ بتاؤ۔
یار عذاب کا ہم کیا کریں گے یار. اس طرح کی پہلے دو تین روایات اور بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں. پہلے تو روایتیں اکٹھی کرنی پڑے گی, پھر دیکھنا پڑے گا. تو کب کرو گے اکٹھی؟ اب تو لائف وقت گزرتا جا رہا ہے, the time is ticking. میں نے کھولی نہیں ہے, میں ڈھونڈ رہا ہوں, پتہ نہیں کدھر نکلی. اچھا تمہیں پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اللہ کا جو نبی ہے نا اور اس کے ساتھی, وہی ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اب بتاؤ کیا کرو گی؟ ہوں ہجرت کر لیتا ہوں عذاب سے پہلے. ہاں سروج حیدر, زبردست ماشاء اللہ. دیکھو ایک اور روایت بخاری کی کہ جو اہل حق کی جماعت ہوگی نا, ظاہرین علی الحق, وہ حق کے اوپر ہمیشہ ظاہر رہیں گے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا وہ رہی ہے انڈیویجول لوگوں کی, کہ ایک قوم پہ عذاب آ گیا, اب کوئی ایک آدھ بندہ تھا بیچ میں تو وہ پسا گیا, تو وہ پھر جب اٹھایا جائے گا تو اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ دوسری بات, ایک ہلاکت ہوتی ہے دنیاوی, ایک ہلاکت ہوتی ہے اخروی. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اصل چیز ہے آخرت, کہ آخرت میں کون ہلاک ہوا اور کون زندہ رہا. اور تیسری بات ہے, جو بات ابھی سروج نے کہی اس حدیث کے ساتھ میرا کہ ہمیشہ مومنین کی جماعت حق پر ظاہر رہے گی, کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے نا انہیں یہ معرفت پہلے سے پراپت ہوگی کہ کب ہمیں ہجرت کر جانا ہے, تو وہ اس عذاب میں ہوں گی نہیں. جیسے لوط علیہ السلام نکل گئے, ابراہیم علیہ السلام نکل گئے, یونس علیہ السلام نکل گئے. جو گناہ والی قوم کے اندر رہتے ہیں نا, اس کا قیامت کے دن بھی بچنا مشکل ہے, کیونکہ وہ کیوں گناہ والی قوم کے اندر رہے, جب اس کے اوپر واجب ہو گیا تو وہاں سے نکل جائے. تو وہ ہمیشہ ان کا بلند ہاتھ ہوتا ہے. باقی جو آزمائش آئی ہوئی ہے, کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ظلم بھی تو ہے دنیا میں, کیونکہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنا عذاب لیں, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, یہ تو لوگ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. یار یہ بنیادی چیزیں, یہ اب تم لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. چلیں جی, آیت نمبر 47, وہی کہ اگر عذاب اچانک آ جائے. ای اخبرونی, کہ مجھے خبر دو, یعنی اللہ کا یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ مجھے بتاؤ ان لوگوں سے, ان اتاکم عذاب کہ اگر کیا کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے, بغتتاً اچانک, او جہرتاً یا بتا کر سامنے, ای مفاجتاً او قد تقدم امامہ مقدمات. مفاجہ عربی میں کہتے ہیں سڈن, اور او قد تقدم امام مقدمات, یا پھر یہ جہرتاً یعنی کہ بتا کے, یعنی کہ اس سے پہلے اس کے کچھ مقدمات, یعنی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار کوئی چیز آنے والی ہے. جیسے بارش سے پہلے ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوا, ایک خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے مٹی کی اینڈ آل دیٹ, یا کوے اڑنے لگتے ہیں بہت زیادہ. تو اس طرح عذاب کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں, جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو مقدمات عذاب نظر آ گئی تھی, یعنی تقدم سے نکلا ہے, قدمہ سے یعنی کہ آنا یا آگے جانے سے, تقدمہ آگے ہونا عربی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, اور یہیں سے متقدمین کا لفظ بھی نکلا ہے, یعنی کہ جو پہلے گزرے ہیں یا جو آ چکے ہیں. تو اگر اس کے مقدمات آپ کو نظر آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں تعلمون بہا وقوعہ, کہ جس کی وجہ سے تمہیں پکا پتہ چل جائے کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو کیا کرو گے؟ هل يهلك القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم, یعنی کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو کیا وہ ہلاک اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ بظلمہم وعنادہم, ان کے ظلم و عناد کے سبب. فاحذروا ان تقیموا علی الظلم, بس اس چیز سے ڈر جاؤ کہ تم ظلم کے اوپر قائم رہو. فانہ الہلاک الابدی والشقاء السرمدی. غور کیا ان الفاظ پہ, کیونکہ یہ ہلاکت جو ظلم کی حالت میں بغیر توبہ کی ہلاکت ہو, وہ کیا ہوگی؟ فَإِنَّهُ الْهَلَاكَ الْأَبَدِي وَالشَّقَاءُ السَّرْمَدِي. سرمد کے بھی معنی یہی ہوتے ہیں کہ طویل, ایک ہی حالت پہ باقی رہنا, یعنی کہ یہ ابدی شقاوت ہوگی اور عذاب ہوگا. پوائنٹ کلیئر ہوا؟
ابے ہاں یا نہ کچھ تو بولو، مائک کھولو مات. جی 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 ڈاکٹر صاحب. میرے خیال سے یہ جو ہے نا ٹوائلٹ چل رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہی مس کرتی ہے. آیت نمبر 48، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں ارسال کرتے بھیجتے مرسلین کو الا مبشرین، سوائے یہ کہ وہ مبشرین ہوں یعنی بشارت دینے والے ہوں، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے ہوں. یذکر تعالی زبدہ ما ارسل به المرسلین انہ البشر والنذار، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقصد بیان کر رہا ہے کہ مرسلین کو کس لیے بھیجا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ بشارت کے لیے اور انذار کے لیے. وذالک مستلزم لبیان المبشر والمبشر به والاعمال التي اذا عملها العبد حصل له البشارہ. اور مبشر اعمال، مبشر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بشارت دینے والا ان اعمال کی کون ہوتا ہے کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو یہ بشارت اچھی خوشخبری ملے گی. والمنذر والمنذر بھی، اور منذر یعنی جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہو، والمنذر بھی، اور جس چیز کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہو، اور منذر جو ڈرانے والا ہو. والاعمال التي من عملها حقت علیہ النذارہ، اور اعمال وہ ہیں یعنی ان کا بتانا، منذر جو ہے وہ انذار کرتا ہے، ان اعمال سے ڈراتا ہے. سمجھے کہ جس کو اگر کوئی بندہ کرے گا تو پھر اس کے اوپر نظارت یعنی کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ولیکن الناس انقسموا، لیکن لوگ جو ہیں وہ منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے. بحسب اجابتہم لدعوتہم وعدمہا الی قسمین، دو اقسام میں جب انہوں نے دعوت کا جواب دیا یا نہ دیا. تو جن لوگوں نے دعوت کا جواب دیا وہ ایک قسم ہو گئے، جنہوں نے نہیں دیا وہ دوسری قسم ہو گئے. اب وہ اقسام کیا کیا ہیں یہ شیخ بتائیں. فمن آمن و اصلح، بس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کری. یہ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی جو کل بھی ہم نے اور اس سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ایمان کے ساتھ اصلاح بہت ضروری ہے. محض آپ اچھا تو اسلام میں اعمال کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور بلکہ آگے جا کے اسی سورہ انعام کے اندر ہم نے وہ آیت کچھ عرصے پہلے ڈسکس بھی کری تھی، وہ آئے گی جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں جو ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. جو مرجیہ کا عقیدہ نا، اور آج ہمارے یہاں یہ ایک ارجا پھیل گیا ہے بہت زیادہ ہی، مولانا مودودی بھی اور پاکستان انڈیا کے زیادہ تر علماء کے اس رویے کی وجہ سے. گو کہ ہمارے پرانے علماء تو اس رویے کے حامل نہیں تھے، لیکن انہیں کیونکہ بات بیان کرنا نہیں آتی یا اللہ جانے کیا، انہوں نے معاملے کو صحیح سے بیان نہیں کیا. اور اب سیکولرس اور ان سب ایسے لوگوں کی وجہ سے، اور یہ محمد علی مرزا اور ساحل عظیم اور ان لوگوں کی وجہ سے کام اور خراب ہو گیا. یہ ارجا پھیل گیا لوگوں کے اندر کہ بھئی سب مسلمان ہیں، سب اہل قبلہ ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھو. جبکہ یہ جو ہے اسلام میں غلط بات ہے. امام احمد تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکفیر کر کے کیا کہتے تھے کہ فلاں کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں پڑھو، فلاں کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں پڑھو. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ آپ کا شرکی ہے، اگر آپ غیر اللہ سے مدد یہ کلمہ گو مشرک کی بدعت ہے، یہ بدعت ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی کلمہ گو مشرک ہوتا تھا؟ نہیں بھئی، یا تو آپ مشرک ہو یا مسلمان ہو. یہ کلمہ گو مشرک کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ شرک کر کے آئے،
غیر اللہ سے مدد مانگے، آپ کو کلمہ گو مشرک ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ That is strange. وہ مسلمان ہی نہیں رہا جس نے شرک کیا. اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ ارتداد کا کوئی عمل کر لے یا دین کی واضح تشریح کے خلاف کوئی بات بیان کر دے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا. یا ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہو جائے، پھر کیا کرو گے آپ؟ لہٰذا یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا اعمال بہت ضروری ہے، جو اس بات پر دلالت کریں کہ آپ سیدھے ہو گئے ہوئے نہیں. حضرت عمر کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب رسول اللہ نہیں رہے تو ہمارا آسمان سے رشتہ منقطع ہو گیا وحی کا. اب ہم اعمال کے آدھار پر فیصلہ کریں گے، جو ہمارے سامنے اچھا ہوگا ہم اس کے اوپر اچھے کا حکم لگائیں گے، خواہ اندر سے وہ کیسا بھی ہو. اسی طرح جو ہمارے سامنے برا ہوگا تو اس لیے اب اعمال پر فیصلہ ہوگا، یہ نہیں کہ ہم دل اور یہ ساری اس طرح کی جذباتی باتیں کرنا. تو ایک بندہ کہتا رہے، یہ بھی کفار کی ایک چال ہے کہ یو کین ناٹ جج می. انگریزی کا جملہ ہے، آج کل بڑا کامن ہے فلموں اور دیگر چیزوں میں مذاق بنائے ہوئے. بھائی اسلام میں یہ نہیں ہوتا، اسلام میں یو کین جج. ایک بندہ شرابی ہے، زانی ہے، لڑکیوں کو چھیڑنے والے، تو آپ اس کو قوم میں برا جانو گے، یہ نہیں کہو گے کہ یو کین ناٹ جج می. ایک بندہ شراب پی رہے، چرس پی رہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ جج می. اسلام میں یہ نہیں ہوتا، اسلام میں آپ جج کرتے ہو اگلے بندے کو. ای آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر و اصلح ایمانہ و اعمالہ و نیتہ، اور اس نے اصلاح کی اپنے ایمان اور اعمال اور نیت کی. سنا؟ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لے، اللہ، ملائکہ، کتب اور رسول اور یوم آخرت، فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ کسی وجہ سے رگڑے میں آ بھی جائے نا، کسی عذاب میں، اگر انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. علی یوم القیامہ، او فی یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما یستقبل، جو آگے آئے گا. ولا هم یحزنون علی ما مضی، اور نہ وہ اس چیز کے اوپر غمگین ہوں گے جو پیچھے گزرا. یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی تھوڑا بہت عذاب آئی ہے، دنیاوی تکلیف پہنچی، تو they would be happy about it کہ یار اب ہمیں جنت نعیم ابدی مل گئی ہے. آگے پیچھے آیتوں میں ہی جواب ہوتا ہے، اور سے بندہ پڑھے نا. آیت نمبر 49، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. والذین کذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو پہنچائیں گے، ٹچ کریں گے ایک عذاب عظیم سے، جس ای ینالہم، یعنی انہیں پہنچے گا وہ یذوقون، اور وہ چکیں گے اسے، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کرتے تھے اس کے سبب. بما کانوا. آیت نمبر 50، یقول تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ فرما دیجئے، ای کیا، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کی کوئی خزانے. سمجھے؟ ابھی ایک واضح آیت ہے جیسے لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود ایک بندہ کہے کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور آپ کو کس کو تعویل کی غلطی لگی ہے، کلمہ کو مشرک ہے. اب یو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. آر یو سیریس؟ لا اقول، میں نہیں کہتا، لکم، تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے. وہ تو سفارشی مانگ کے بولتا ہے، وہ تو اصل میں تو اللہ سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس کی کوئی دلیل قرآن سے، حدیث سے؟ یہ اس کے خلاف دلیل ہے کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو کہ اللہ تک ہماری بات پہنچ جائیں گے، سورہ یونس میں اس طرح ایک آیت ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بلا دلیل کے تو بھائی کوئی بھی بات کر دو، میں کہوں میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، مان لو گے؟ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل نہیں. تو پھر کہنے کو تو کوئی بھی سٹوری بنا دو. یہ تو افطرا علی اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اس سے زیادہ بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر افطرا کرے. بالکل. ای مفاتیح رزق و رحمتی، یعنی کہ اس کے رزق اور رحمت کی چابیاں میرے پاس نہیں ہیں. ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. سمجھے؟ ولا اعلم الغیبہ، نہ میں غیب جانتا ہوں.
اب فلاں بندہ کہہ کے ان کو تو ان کے سامنے ہتھیلی میں ما کونو وما یکون کا علم ہے، ما کانا وما یکون کا علم ہے. تو یہ ایسے ایسے دعوے ہیں جو صریح قرآن کے خلاف ہیں. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ عِندَ اللَّهِ، بلکہ سب کا سب اللہ کے پاس ہے. فَهُوَ الَّذِي، کل جو ہم بات ڈسکس کر رہے تھے کہ علماء پہ سب سے پہلے بیڑا آئے گا. ابھی بھی اچھے بریلوی علماء کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسے جیسے کوئی چڑیا سمندر میں چونچ مارے تو جو قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اتنا بھی نہیں، اور اللہ کا علم مثل اس ابحار سمندروں کے جو پوری دنیا میں، گو کہ اس کی بھی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی. اور پھر نبی کا علم باقی مخلوق کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 ابحار، اور باقی مخلوق کا علم ایسے کہ جیسے چڑیا. اب یہ عقیدہ صحیح ہے اگر کوئی یہ رکھے، گو کہ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے کلی علم کا تو دعویٰ نہیں کیا نا رسول اللہ کے لیے. یہ عقیدہ ٹھیک ہے. تو پھر کیسے بریلویوں میں یہ عقیدہ منتشر ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو ایک کفری عقیدہ ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے. جو علماء نہیں کر رہے اور لوگوں میں اس کو پھیلنے دے رہے ہیں اس کے باوجود، جبکہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، تو دیٹ از دیئر پرابلم. بلکہ کل ایک پوائنٹ بیان کرنے سے رہ گیا تھا جو ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے سادات نے گمراہ کیا ہے. سورہ احزاب اور سورہ سبا میں یہ آیات آئی ہیں، تو اللہ کہے گا انہیں بھی عذاب تمہیں بھی عذاب. تو اس لیے یہ تو عام بندہ یہ کہہ کے بچ ہی نہیں سکتا. کچھ حد تک امام کی یہ بات صحیح ہے جو اس نے کہا ہے، جو کل میں پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا نا کہ دنیا میں ایک بھنگی کو بھی پتا ہوتا ہے کپڑا یوں کر کے چیک کرتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ دیسی گھی کہاں ملتا ہے. لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے تو ایسے لوگ شریف بن جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا، ہم کیسے سیکھیں. بھائی سوال ہوگا عقیدے کے معاملے میں، کتنا بڑا کوئی مقلد عالم کیوں نہ، وہ کہے گا کہ عقیدے میں کوئی تقلید نہیں. تو بھائی اگر بھنگی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ عربی سیکھے اور قرآن سیکھے اور اپنے عقائد صحیح کرے، تو فقہ اگر تھوڑی سیکھ لے گا موت آ جائے گی. ان سے پوچھو نا کہ ایک بھنگی بغیر عربی سیکھے، بغیر کیا کہتے ہیں عقیدت التحوی اور عقیدت الواسطیہ پڑھے، وہ کیسے اپنے عقائد کی اصلاح کرے گا اگر تو تقلید نہ کرے؟ یہ سوال کرو ان سے، آپ کو جواب مل جائے گا. تو وہی سوال پھر فقہ کے اوپر بھی آتا ہے. اس لیے یہ بہانے کرنا کہ اب یہ تقلید اور تقلید والا کوئی معاف نہیں ہوگا، سوال سب سے ہوگا. اب یہ کہنا کہ بھئی ایک ہندوستان میں لڑکی جو بتوں کی پوجا کرتی ہوئی مر گئی 15 سال کی، یعنی بالغ ہو چکی تھی، اسے اس کے والد نے پہلے اس کا ریپ کیا نشے میں، پھر اس کے چاچا نے کیا، پھر اسے 10 آدمیوں کے درمیان چھوڑ دیا، انہوں نے بھی ریپ کیا اور یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا اور جلا دیا. اس لڑکی کا کیا قصور؟ کیا وہ جنت میں جائے گی، جہنم میں جائے گی؟ اسے تو نہ کبھی عربی قرآن پراپت ہوا، نہ اسے کیا کہتے ہیں اس کے پاس ٹیلی فون موبائل ہے کہ وہ اس کے اوپر صحیح دین تک پہنچ پاتی. تو وہ تو پھر راما کی اور لکشمن کی پوجا کرتے ہوئے ہی مر گئی. کیا جواب ہے اس کا؟ بتاؤ شامیر، آپ بتائیے. جیسے آپ نے سورہ احزاب کی آیت کوٹ کی ہے کہ اس کو عقل اللہ نے دی ہے، تو اس کے مطابق یعنی اس کو حق کی تلاش کرنی چاہیے تھی. 15 سال کی عمر میں وہ حق کی تلاش کیسے کرتی جبکہ وہ ہر طرف ظالم مردوں سے گھری ہوئی تھی جو کہ روزانہ اس کا ریپ کرتے تھے اور اسے مارتے تھے؟ اس کا کیا یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ظلم ایک طرف، وہ شرک جو کر رہی ہے وہ تو اس کا کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا نا. ظلم اور شرک کمپنسیٹ کہاں سے ہوگا؟ یعنی کہ اسے اس کا عذاب ملے گا. ملے گا، بالکل ملے زبردست گا. زبردست. اور آپ کو کیا ملے گا؟ جی آپ کو کیا ملے گا؟ کس کیس میں؟ بھئی آپ کے اوپر سرخاب کے پر تو نہیں لگے نا. اس بیچاری کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، نہ آپ کا کسی نے ریپ کیا، آپ کے پاس موبائل تمام تر سہولیات موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے اگر عربی نہیں سیکھی
اور دین کے لیے جس طرح کی قربانی دینا چاہیے تھی قربانی نہیں دی. تو آپ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ساتھ بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں درد بھی کوشش اٹینڈ مومن کر کے رہے ہیں لیے ہم تو کوشش نہیں ہے. کوشش مومن کو جب معرفت پراپت ہو جائے تو اس نے پھر اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے بہت بڑا، یہاں تک کہ اس کی جان چلی جائے. کوشش تو دنیا میں ہر کوئی کر رہا ہے. آپ جس سے پوچھو گے وہ کہے گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا سنو، جہاں تک اس ہندو لڑکی کا تعلق ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ جی یہ تو بالکل. بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اب اگلا بندہ کہے گا کہ کیا اس لڑکی کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب آپ کیسے دو گے؟ اب آپ یہ نہیں بولو گے کہ اس لڑکی کو بھی عذاب ہوگا اس کی شرک کے سبب. وہ کہے گا کہ اس کو تو موبائل پراپت نہیں تھا، اس کو تو قرآن پراپت نہیں تھا. آپ کے پاس تو قرآن ہوتے ہوئے بھی، ساری ریسورسز ہوتے ہوئے بھی آپ عربی نہیں سیکھ رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں بخش دیا جاؤں گا انشاءاللہ، اور وہ لڑکی جو رگڑی جائے گی. اس طرح کوئی بھی ایتھیسٹ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا اگر آپ ایسی ظلم کی بات کرو گے. اس کا جواب قرآن میں کیا جواب ہے؟ غامدی والا جواب کہ آپ یہ کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گی. نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. اس کا جواب قرآن میں ہے، سورہ طہ آیت نمبر 51 سے لے کے 52. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے پالن ہار ہونے کی ادلہ دیے تو اس نے بحث کری. بحث کرتے کرتے جو ہے فرعون کے پاس جب کوئی بات نہیں بچی تو فرعون نے جذباتی بات کری، جیسے سارے ایتھسٹ اور یہ جاوید اختر کرتا ہے. فرعون نے کہا قالا فمن ربکما یا موسیٰ کہ اے تم دونوں کا پالن ہار کون ہے اے موسیٰ؟ قالا ربنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پالن ہار کون ہے؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پالن ہار وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے اس کی تخلیق، شکل، ثم ہدی، اور پھر ہدایت دی. اب جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا فرعون کے پاس تو اس نے جاوید اختر والا گیم کھیلا. قال فما بال القرون الاولى کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو ایمان نہیں لائے. اب اگر تو موسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کی طرح بولتے کہ عذاب ہوگا کیونکہ شرک کے اوپر مرے تو وہ جذباتی کر دیتا تمام لوگوں کو کہ یار یہ تو تمہارے ماں باپ کو جہنمی بول رہے. اور اگر وہ غامدی صاحب کی طرح کہتے کہ بھائی جو بات کو نہیں سمجھا وہ پاس ہو جائے گا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم بھی پاس ہو جائیں گے، ہم تو مطمئن نہیں ہوئے تمہارے اس سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو اب کیا بات کی، قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، کیونکہ ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں. لا یضل ربی ولا ینسی، نہ میرا رب یضل ہوتا ہے ولا ینسی، نہ بھولتا ہے. ختم ہو گئی بات. آپ نے بولنا کہ اس لڑکی کا حساب اس کے اللہ کی طرف ہے، میں تو جاہل ہوں، اللہ کے پاس علم ہے صاحب، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. بس یہ جواب ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وہی آیت نمبر ہاں اچھا. اب اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی آیتیں چل رہی ہیں کوئی آیت لانے کے حساب سے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے، تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان یخاطب المقترحین علیہ آیات وقیلین لہو انما تدعونا لنتخذک الہا مع اللہ، کہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آیتیں لے آؤ، اصل میں وہ ایک طرح سے آپ کو اللہ کے ساتھ، اب وہ آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صاف فرما دیجئے کہ بھئی میں کوئی خدا تھوڑی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اختیار ہے، نہ میرے پاس جو ہے میں عالم الغیب ہوں کہ میں کچھ کر سکوں. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ عِندَ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، نہ میں غیب کو جانتا ہوں. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ عِندَ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے پاس. فَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات، مَا يَفْتَحُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ، جو لوگوں کے لیے رحمت میں سے کچھ کھولتی ہے، فَلَا مُمْسِكَ لَهُ،
اور اللہ جس کے لیے رحمت کھول دے تو اس کا کوئی امساک کرنے والا روکنے والا نہیں. وما یمسکو فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس چیز کو اللہ روک لے تو اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں اس کے بعد. وهو وحده عالم الغیب والشہادہ، وہی اکیلا عالم الغیب والشہادہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ ظاہر نہیں کرتا غیب میں سے کچھ بھی کسی ایک کے اوپر بھی سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہو رسول میں سے. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. سمجھے؟ آپ نور کے ہیں، آپ کی اولاد بھی نور کی ہے. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ یار کتنی واضح آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا نام لے کے بیان کیا ہے، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. اور ہماری یہاں عین اسی چیز کے اوپر بالکل اپوزٹ عقیدہ بنا ہوا ہے. اور اب آپ اس باطل مرجیہ ارجا والے فرقوں کا حال دیکھیں کہ وہ کس ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب اس کا معاملہ قیامت کے دن تک ملتوی نہیں، چاہے وہ واضح شرک کرے، وہ واضح قرآن کی آیات کے خلاف جائے. بھائی پھر قادیانیوں کا کیا قصور؟ پورے قرآن کو مانتے ہیں نا، بس ایک آیت کی تھوڑی سی غلط تشریح کرتے ہیں تو انہیں بھی داخل کر لو. ولا اقول لکم انی ملک، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں نے اللہ کو جو ہے نہیں بلکہ ہمارے لوگوں نے رسول کو جو ہے وہ اللہ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہاں یہ تو ہے. اللہ المستعان. قادیانی کو گامدی صاحب نے بھی تو مسلم ڈکلیئر کیا ہے. ہاں غامدی، اب کیا بولیں یار، غامدی. اچھا جی مولانا اسحاق ایک بہت اچھی بات بولتے تھے. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ ملک ہوں، فرشتہ. فکون نافذ تصور قویا فلست علی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بها، یعنی کہ میں اپنا جو میری انسانی قوت ہے بس اسی پیراڈائم میں کام کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر نہیں. کیونکہ فرشتوں کو تو پھر بھی تھوڑا اختیار ہوتا ہے نا بارشیں برسانے کا، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے تو کچھ ایسا کام کر کے دکھاتے تھے. انسان تو بہت کمزور ہے، تو اللہ نے مجھے بس جس کام کے لیے بھیجا ہے میں وہ کر سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس کا اللہ نے مجھے مکلف ہی نہیں بنایا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. ای ھذا غایتی و منہتی منتہا امری و اعلیٰ، یعنی کہ یہ غایت ہے، آخری حد ہے کس چیز کی؟ میرے امر کی، نہ اس سے اوپر ہوں نہ نیچے. اور منتہا لا اتبع الا ما یوحی الیہ، میں کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کرتا سوائے یہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. فاعمل به فی نفسی، میں اپنے نفس میں بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. وادعو الخلق کلهم الی ذلک، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. فاذا عرفت منزلتی فلأی شیء یبحث الباحث معی، فاذا عرفت منزلتی، بس اگر تم میری منزل کو جان گئے ہو، اگر تم میری منزل کو جان گئے ہو، فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَبْحَثُ الْبَاحِثُ عَنْهُ، تو پھر کس چیز کے لیے ایک باحث سرچ کرنے والا کسی چیز کا وہ میرے ساتھ کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ او یطلب منی امرا لست ادعیہ، یا وہ مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. وَهَلْ يَلْزَمُ الْإِنسَانَ بِغَيْرِ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ، اور کیا انسان کے اوپر اس چیز کا بھی لازم یا الزام ہوتا ہے کہ جس کا وہ دعویٰ نہ کرے؟ وَلِأَيِّ شَيْءٍ إِذَا دَعَوْتُكُمْ بِمَا يُوحَى إِلَيَّ تلزموننی ان یعدی لنفسی غیر مرتبتی. پھر شیخ کہتے ہیں کہ وہ اور کون سی چیز ہے اور تمہارا کون سا دعویٰ ہے
یعنی کہ مجھے تو جس چیز کی وحی کی جاتی ہے میں سے وہ بات کر رہا ہوں، تو تم مجھے پھر کس چیز کا الزام دیتے ہو کہ میں اپنے مرتبے سے ہٹ کر کسی چیز کو لاؤں؟ وَهَلْ هَذَا إِلَّا ظُلْمٌ مِّنْكُمْ وَعِنَادٌ وَتَمَرُّدٌ، کیا یہ تمہاری طرف سے ظلم و عناد نہیں ہے کہ تم مجھ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرو جس کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما اوحي الی وبین من لم يكن كذلك. وہ پھر شیخ کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اس فرق کے بیان کرنے کے بعد دو گروہ ہو جائیں گے، وہ جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور پھر اس کے تمام واجبات کو پورا کیا جو میری طرف وحی کیے گئے، اور ایک گروہ وہ ہو جائے گا جو اس طرح کا نہیں ہوگا. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجیے کہ کیا اندھے اور بصارت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے بصارت دکھائی اور رسول پر ایمان لائے اور اس کے واجبات کو پورا کیا، اصلاح کری اپنے اعمال کی، کیونکہ اعمال ضروری ہیں، صرف دل سے کہہ دینا کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ ہیں نا منہج متقدمین بولتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کے ناف سے نیچے ہاتھ بنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ یہ اعمال میں سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً آپ حدیث کے معاملے میں منہج متقدمین کو سمجھے بھی ہو یا نہیں، یا صرف دعوے ہیں. اب ایک لڑکا ہے حافظ زبیر علی زئی کے منہج پہ، میرا دوست ہے بہت اچھا، کراچی میں ہوتا ہے. اس کے سامنے منہج متقدمین واضح ہو گیا ہے، دعویٰ اس کا بھی ہے جیسے زبیر علی زئی صاحب کہتے تھے کہ ہم منہج متقدمین پر ہیں، لیکن ہاتھ اس کے نیچے نہیں آتے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ اس منہج پہ نہیں ہے اور ابھی بھی وہ تدلیس کی وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اعمال بہت ضروری ہوتے ہیں کہ عملاً آپ کوئی بندے سے فیل کرواؤ. تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ بتاؤں صبر کرنا ہے. یہ بنیادی تعلیم و تعلم کے آداب میں سے ہوتا ہے. جو بندہ پہلے دن سے در سوال کرنے لگے نا، اس کا مطلب وہ سیکھنے ہی نہیں آیا، وہ صرف شیطانی کرنے آیا. ہمارے یہاں بیوقوفی سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سوال تو کرنے کا ہمیں حق ہے. ہاں حق ہے، لیکن بیجا فضول کے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن میں منع ہے یہ، اور حدیث میں منع ہے، اور جو ہماری پوری علمی توراث ہے انبیاء کی اس میں منع ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی جاتی، کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا مطلب تعلیم و تعلم کے کچھ آداب ہیں کہ جس کے پاس آپ علم حاصل کرنے آئے ہو اس کا پہلے ادب کرنا سیکھو، چپ چاپ دو زانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھو. دوسرا، وہ لوگ جو کہ سب چیزیں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ دو گروہ گئے. تو کہا گیا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. فَتَنزِلُونَ الْأَشْيَاءَ مَنَازِلَهَا، تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. وَتَخْتَارُونَ مَا هُوَ أَوْلَىٰ بِالِاخْتِيَارِ سَا، اور اس کے بعد اب اختیار کرو کہ تم نے ان دونوں میں سے عامے میں جانا ہے یا بصیر بصارت والوں میں جانا ہے. یہ اب آپ کی چوائس ہے. آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ڈرائیے جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ حشر کیے جائیں گے اپنے پالنہار کی طرف، کہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ کوئی ولی نہ شفیع. لعلہم یتقون، تاکہ وہ مزید تقوی اختیار کریں. حاضر القرآن نذارۃ للخلق کلہم، یہ انذار کرتا ہے، ڈراتا ہے تمام مخلوق کو. ولیکن انما ینتفع بہ، لیکن وہ ساتھ میں یہ فائدہ بھی دیتا ہے الذین یخافون وہم متیقنون للانتقال من هذه الدار، یعنی کہ ان لوگوں کو جو کہ انتقال کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس دار سے اس دار منتقل ہوں گے. من هذه الدار الى دار القرار، ولذلك
يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه أي من دون الله، اللہ کے علاوہ، ولی ولا شفیع الا من یتولی امرهم فیحصل لهم المطلوب ویدفع عنهم المحصور، یعنی کہ جو ان کے اوپر سے برائیوں کو دور کر سکے اور ان کی مطلوب چیزیں دلا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ولا من یشفع لهم، نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، من یشفع لهم، نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، لان الخلق كلهم ليس لهم من الامر شيء، کیونکہ جتنی بھی جو مخلوق ہے چیز، خالق نہیں ہے، خالق کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کو کسی بھی امر کا اختیار نہیں ہے. لعلهم يتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اللہ بامتثال اوامرہ، اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے بتاؤ؟ کیف اس کے اوامر کا امتثال کر کے، یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کو آپ نے ان احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب ایک بندہ کہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات سمجھ گئے، یہ وہ ڈرامے بازی، سمجھ رہے ہو، لیکن نہ وہ عربی سیکھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو بندہ فیس بک واٹس ایپ بند نہیں کر سکتا، فیس بک اور انسٹاگرام بند نہیں کر سکتا، اور اپنی ڈیٹا کفار کے ساتھ شیئر کرنا بند نہیں کر سکتا، جبکہ سورہ آل عمران وغیرہ میں اللہ نے اس چیز سے منع فرمائے، تو اس کا مطلب وہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے قول کا ساتھ نہیں دے رہے. تقویٰ 3 چیزوں کا مرکب ہے، میں نے نوٹ لکھوایا تھا. فعل المامورات، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کا بجا لانا. اب اللہ کہہ رہے تقویٰ اختیار کرو، برائی والی چیزوں سے رکو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، آنکھ کان ناک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کا کلمہ بلند کرو، اس کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے، علم کے لیے عربی ضروری ہے. ترک المحصورات، ان چیزوں کو ترک کرو جن سے منع کیا گیا. انسٹاگرام کی ریلز، فیس بک کی ریلز، وہاں پہ وقت ضائع کرنا، جاہل اور کفار سوروں کے گلے میں موتیاں ڈالنا، کیونکہ علم تو ایسے حاصل نہیں کیا، علم تو 2 زانو ہو کر بیٹھ کے علماء کے سامنے اور کتب سے حاصل کیا جاتا ہے، فیس بک کی پوسٹ سے تھوڑی، 20 سال کے جاہل لونڈوں سے. اور صبر علی المقدور، تیسری چیز، جو